اس کی آپ نے ایک تعریف کی اور تعریف بتائی کہ مسلمان کون ہے. فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ حضور نے تعریف کی ہے ایک مسلمان کی. یعنی اب دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو کیسا مسلمان سمجھتا ہے، کیسے مسلمان مانتا ہے، لیکن رسول کس طرح سے مان رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو اور واقعی مسلمان ہو اور بننا بھی چاہتے ہو، یا یہ کہا جائے کہ بنے رہنا چاہتے ہو، تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارے ہاتھوں سے اور تمہاری زبان سے اگر دوسرا مسلمان محفوظ ہے تب تو حقیقی معنی میں تم مسلمان ہو، وَإِلَّا تم کچھ اور ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں صرف یہی بات جو ہے یہ حقیقی معنی رکھتی ہے کہ رسول کیا فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ اخلاق و کردار اس کے عنوان سے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا اخلاق اور کردار اتنا بلند پایا ہونا چاہیے، اتنا بلندی پر ہونا چاہیے کہ جو انسان تم سے ملے وہ تمہارا ہو کے رہ جائے. آپ دیکھیں لہٰذا نہج البلاغہ میں بھی اور نہج الفصاحہ میں جتنی احادیث ہیں اس میں اخلاق کے لیے زیادہ بیان کیا گیا ہے. کہا گیا ہے ایک اور حدیث میں کہ جتنے یہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، یہ ساری عبادتیں ایک طرف ہے اور اخلاق و کردار تمہارا ایک طرف ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں، نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں، لیکن رسول نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ اخلاق و کردار ہے. یعنی کہ اگر اخلاق و کردار ہے تو یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں اور اخلاق و کردار نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب چیزیں تو ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایسی کوئی کمی واقع ہے کہ جسے رسول چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو. آپ دیکھ رہے ہیں لہٰذا صرف یہی نہیں کہ رسول چاہتے ہیں یا ائمہ یا امیر المؤمنین ہم سے چاہتے ہیں، بلکہ وہ کر کے بھی بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں لہٰذا مولا متقیان کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ یاد رکھو جو ہم تم سے کہتے ہیں اس کو پہلے انجام دے لیتے ہیں تب تم سے کہتے ہیں. یہ نہ سوچ لینا کہ ہم صرف تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ یہ ایسا کرو، نیکیاں کرو، برائیوں سے دور رہو، نہیں، بلکہ ہم پہلے اس پر عامل ہو جاتے ہیں تب تم سے کہتے ہیں. یہ اخلاق و کردار بھی آپ دیکھیں اتنا پائے اخلاق کا بلند ہے کہ رسول کے لیے قرآن مجید اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں عزیزوں، تو اخلاق اسی بنا پہ میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی خدمت میں اخلاق سے کچھ بلند چیزیں جو ہمارے علماء نے اپنی کتب، اپنی کتابوں میں لکھی کہ ہمارے اندر کیا کیا ہونا چاہیے اور کیا رذائل ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہاں ہمیں کیا کرنا ہے اور یہاں ہمیں کیا نہیں کرنا ہے. علماء نے اپنی کتب، اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ وہ انسان جو یہ سمجھ لے کہ آج یہ جو وقت ہے ہمیں اس میں کیا انجام دینا ہے، کیا کرنا ہے، صحیح معنی میں یہی اخلاق حسنہ ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں دیکھ پاتے کہ آیا ہمیں کیا کرنا ہے. لہٰذا اب اگر ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں دیکھ پاتے، تو کیا ہمارے سامنے کچھ ہستیاں ایسی نہیں ہیں؟ کیا ذوات مبارکہ ایسی نہیں ہے؟ تو یہ جواب آئے گا کہ ہاں ہمارے سامنے کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ جب ان حالات میں وہ ہستیاں تھیں تو انہوں نے کیا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں لہٰذا اخلاق کا جو سب سے بلند پایا بتایا گیا ہے ہمارے اور آپ کے علماء نے اپنی کتب میں لکھا، وہ سب سے پہلا پایا کہ توکل علی اللہ ہونا چاہیے. سب سے بلند پایا ہے. ساری چیزیں ہیں لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، تو ساری چیزیں ایک طرف ہیں لیکن چونکہ تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو تم کس کے ساری چیزیں انجام دے رہے ہو. جتنے ہمارے ائمہ ہیں، رسول سے آپ شروعات کریں، آغاز کریں، تو سب سے پہلی بات جس نے بھی رسول سے بات کی یا جو چیز بھی ہوئی، اگر کسی نے کچھ کہا تو بس فوراً
رسول نے اور ہمارے تمام ائمہ نے کہا کہ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ ساری چیزیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ یہی دیکھیں آپ، اتنے مصائب و آلام ہوئے لیکن کبھی مضطرب نہیں دکھے۔ کوئی ہمارا امام مضطرب نہیں ہے، پریشان نہیں ہے کہ ہم مصائب سے پریشان ہیں۔ آپ دیکھ رہے کوئی، آپ کسی بھی تاریخ میں دیکھیں، کہیں یہ نہیں کہ نہیں مضطرب ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے چونکہ یہ جو مصائب کر رہے ہو، یہ جو مصائب ڈھا رہے ہو، جو مصیبتیں ہمارے اوپر لا رہے ہو، یہ تم لا رہے ہو، لیکن تم سے عظیم ایک بچانے والی ذات ہمیں بیٹھی ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی اضطراب نہیں ہے کہ تم ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو یا ہماری حالت کو تم برا بنا سکتے، ذبو حالی میں ہمیں لا سکتے ہو، اس لیے چونکہ وہ قادر مطلق بیٹھا ہے۔ اسی لیے عزیزوں آپ دیکھیں، اتنے مصائب جھیلنے کے بعد، اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زبان سے یہی جملہ نکلا، ما رأیتہ الا جمیلا، ہم نے تو سوائے اس حسن خوبی کے علاوہ اپنے اللہ کی ذات سے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ہے اخلاق کریمہ۔ آپ دیکھیں عزیزو، یہ امام حسین کا اخلاق ہے، یہ امام متقین کا اخلاق ہے کہ وہ سب کچھ ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے تو ہمیں دیکھو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہے اخلاق۔ تمہیں زندگی اسی طرح سے گزارتے گزارتے چلے آنا ہے، اور یہ یاد رکھو، جو انسان ہمارے اخلاق پر عمل انجام دے گا، ہمارے جیسا اپنے آپ کو بنا لے گا، تو چونکہ وہ ہمارا اخلاق اپنی ذات میں اتار رہا ہے، اپنے آپ کو ویسا بنا رہا ہے، لہٰذا وہ ہم سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ دیکھیں، یہ اخلاق کا حسن ہے، یہ اخلاق کی خوبی ہے کہ جو آپ کو نہیں بھی جانتا، جو آپ کی معرفت نہیں رکھتا، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کے آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یا مولا کا وہ جملہ کہ یہی زبان ہے جو اپنوں کو پرایا بنا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو دوسروں کو اپنا بنا دیتی ہے۔ یہ اخلاق کے حسنات ہیں، یہ اخلاق کی خوبی ہے عزیزوں۔ رسول کہیں سے تشریف لا رہے ہیں اور کوئی ضعیفہ ہے جس کے پاس لکڑیوں کا گٹھر ہے، توجہ فرمائیں، لکڑیوں کا گٹھر لیے ہوئے ہیں۔ اب رسول نے اس کو دیکھا، دھوپ کا عالم ہے، دوپہر کا عالم ہے، اس کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ کہا کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے۔ کہا کہ ہم یہ اٹھا لیں، اور اٹھانے کے بعد رسول نے اسے اٹھا لیا، اٹھا کے چلنے لگے اس کے ساتھ اور اس کے گھر تک پہنچایا۔ اب دیکھیں، یہ ہیں اخلاق کے مجسمے جن کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اس کو گٹھر کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے گھر تک پہنچایا۔ جب پہنچا کے رکھ دیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، ہمیں لگتا ہے کہ تم بہت اچھے نوجوان ہو، تم بہت اچھی ذات کے مالک ہو، ہم تمہیں ایک نصیحت کرتے ہیں۔ اب اس کی نصیحت دیکھیے، واقعی اس نصیحت کو صرف عمل سے ختم کیا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا تھا، چونکہ اس کے نزدیک یہ نصیحت بہت عمدہ تھی، لہٰذا اس نے اپنی زندگی کی نصیحت سب سے اچھی کی، اور اس نے کہا کہ سنو، تم بہت اچھے جوان لگتے ہو، بہت اچھے دکھتے ہو، تمہارے اندر خوبی ہے، حسن میں نے پایا ہے، ایک کام یہ کرنا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں عرب میں ایک محمد نامی شخص کھڑا ہوا ہے جو نیا دین لے کے آیا ہے، اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور ہمارے دین سے ورغلاتا ہے، لہٰذا چونکہ تم بہت اچھے ہو اس کی طرف کبھی نہ جانا، ورنہ تم بگڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیے کون کہہ رہی ہے اور کس سے کہہ رہی ہے۔ یہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے، نہیں جانتی کہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں، لیکن جو کھڑا ہے اس نے اس کی بات کو کس چیز سے کاٹا؟ اپنے قول سے نہیں کاٹا، اپنے عمل سے کاٹا۔ بس جب یہ بتا چکی اور اپنے حساب سے سب سے اچھی، سب سے عمدہ نصیحت کر چکی،
تو ایک مرتبہ رسول نے اس کی طرف دیکھا کہ اچھا واقعی تم یہ سمجھتی ہو؟ کہا کہ ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا تم نے کبھی اس جوان کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہم نے دیکھا تو نہیں، بس سنا ہے کہ وہ ورغلا رہا ہے ہمارے جوانوں کو، ہمارے لوگوں کو ہمارے دین سے ورغلا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ جس کے متعلق، جس کے بارے میں تم بات کر رہی ہو میں ہی تو ہوں، وہ محمد جو نیا دین لے کے آیا ہوں تمہارے حساب سے اور نیکیوں کی تعلیم دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب جب اس نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئی، فوراً قدموں پہ گر گئی کہ اچھا اگر آپ وہ ذات ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، چونکہ رسول نے کوئی قولی بات نہیں کی تھی اس سے کہ قول بتا رہے ہوں، بلکہ فعل بتایا تھا، عمل کر کے بتایا تھا، لہذا فوراً نادم و شرمندہ ہوئی اور قدموں پہ گر گئی کہ نہیں، اگر آپ جیسی ذات لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، اگر آپ جیسی ذات یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا تو واقعی آپ اللہ کا نمائندہ ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔